دنیا کے اندر سب سے مشکل کام جسے پڑھانا ہے وہ ٹیچر ہے۔ اسٹوڈنٹ کو تو پڑھا لیا جاتا ہے لیکن ٹیچر کو پڑھانا یہ ایک امپاسبل ورک ہے۔ ٹیچر ہر کوئی بن جاتا ہے لیکن میں آغاز اس سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بائی چانس ٹیچر بنتے ہیں، کچھ بائی چوائس ٹیچر بن جاتے ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے بائی چانس کون بنا اور بائی چوائس کون بنا؟ بائی چانس بن جانا اور بائی چوائس بن جانا دونوں میں بہت زیادہ انتر ہے، یہ بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر کوئی کچھ نہیں بن پاتا تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ اگر ہم بائی چانس ٹیچر بنے تو پھر گریٹ ٹیچر نہیں بن سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم سیلری کے لیے ٹیچر بنے تب بھی ہم گریٹ ٹیچر نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلے کوشچن پرنسپل یہی ہوتا ہے کہ سیلری کتنی ملے گی۔ اگر ہم 8 سے اور جناب والا 1 والے یہ اگر 5-6 گھنٹے کے ٹیچر ہیں نا، آپ یقین جانیں ہم گریٹ ٹیچر نہیں بن سکتے۔ یہ صرف ایک سپنا، ایک ڈریم ہی رہے گا کہ میں گریٹ ٹیچر بن جاؤں۔ جب تک ٹیچنگ کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا، جب تک ٹیچنگ کو اپنی ذات میں ڈالا نہیں جائے گا، اس وقت تک گریٹ ٹیچر کا تصور یہ صرف تصور ہی رہے گا۔ ٹیچر کے اندر 2 کوالٹیز تو لازمی ہونی چاہیے۔ پہلا کہ وہ امپیکٹ ڈالنے والا ہو، نمبر 2 وہ انسپائر کرنے والا ہو۔ ایک امپیکٹ ڈالنے والا ہو، ایک انسپائر کرنے والا ہو۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں کسی سے انسپائر ہوا ہی نہیں، وہ انسپائر کرے گا کیسے؟ اگر ٹیچر کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ انسپائر کر سکے یا اپنی ذات کا امپیکٹ ڈال سکے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں 10 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں، میں 15 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں، میں 20 میں گریڈ پر ریٹائر ہوا ہوں، میں 17 میں گریڈ پر ریٹائر ہوا ہوں، میری سیلری 1 لاکھ تھی، میری سیلری 3 لاکھ تھی۔ اگر ٹیچر اپنی ذات کا اثر نہیں ڈال سکا، امپیکٹ نہیں ڈال سکا اور جناب والا وہ انسپائر نہیں کر سکا تو پھر اس نے 10 سال 12 سال ٹیچنگ کر فقط گھر چلایا اور کچھ نہیں کیا۔ تو جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلم، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ٹیچر کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی تو یہ ہونا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینٹینس کو، اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں کون سا فریضہ سر انجام دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ پھر اس کے اندر تھوڑی سی انقلابی کیفیات پیدا ہوں گی، پھر وہ سوچے گا کہ مجھے کچھ جناب اللہ آگے منتقل کرنا ہے۔ نمبر 2، ٹیچنگ کرنے والا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر بے وضو کھڑا ہوتا ہے۔ فریضہ دیکھیں وہ کتنا بڑا سر انجام دے رہا ہے کہ اس کے کندھے پر بچے کی نہیں، ایک اسکول کی نہیں، پوری قوم کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ پنچر بنانے والا صرف ایک ٹائر کا پنچر بناتا ہے، ڈاکٹر فقط ایک پیشنٹ کو درست کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی ٹیچر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کسی بچے کو درست کرنے کھڑا نہیں ہوا، وہ پوری قوم کو درست کر رہا ہوتا ہے۔ وہ میل میں اسٹوڈنٹ ہو یا فیمیل میں اسٹوڈنٹ ہو، جب ٹیچر کھڑا ہوگا تو اس نے آگے پوری نسل کو اور پوری قوم کو سنوارنا ہے۔ اور اگر وہ اس کیفیت میں کھڑا ہوا کہ جناب علی وہ بے وضو ہے، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیکچر کا کیا اثر ہونا ہے اور پھر بچہ کس راہ پر گامزن ہوگا۔ مثالی ٹیچر بننا ہر کسی کا ایک ڈریم ہے کہ یہ 2 چیزیں تو ہمارے اندر 3 ہوں کہ ہم انسپائر کرنے والے ہوں، ہم امپیکٹ ڈالنے والے ہوں، اور ہم اگر ٹیچنگ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کم از کم باوضو تو ہم لازمی کھڑے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد اگر ٹیچر اپنے آپ کو مثالی بنانا چاہتا ہے، یہ ڈریم ہے ہاؤ ٹو بی اے گریٹ ٹیچر، ہم کس طرح اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں اور جناب ہم کس طرح اپنے اثرات سامنے والے کی ذات پر مرتب کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن کس طرح کا ہے، میل کا میل کے ساتھ اور فیمیل کا فیمیل کے ساتھ۔ اگر ٹیچر اور استاد کا ریلیشن ایسا ہے جیسے میاں بیوی کا، تو پھر بچہ نہیں پڑھ سکتا جناب، کیونکہ بیوی شوہر سے خفا رہتی ہے، شوہر جناب اعلیٰ بیوی سے خفا رہتا ہے۔ اگر ٹیچر اور استاد ایک دوسرے سے خفا رہتے ہیں اور چہرہ دیکھتے ہی جناب اعلیٰ غصہ آ جاتا ہے تو امپاسبل ہے پھر پڑھانا۔ اسٹوڈنٹ آپ کا لیکچر انجوائے کرے، جیسے ہی آپ کلاس میں انٹر ہو رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو خوشی محسوس ہو کہ ہاں یہ کوئی گڈ ٹیچر آئے ہیں، ان سے کچھ میں دل کی باتیں کر سکتا ہوں۔ اس کو آپ کے ٹائم کا پتہ نہ چلے، 40 منٹ کا پیریڈ ہے، 45 منٹ کا پیریڈ ہے، ڈزنٹ میٹر، وہ آپ کے پیریڈ میں آپ کے لیکچر میں اس قدر گم ہو جائے کہ اس کی گھڑی کی طرف نگاہ نہ جائے۔ بچہ آپ کے لیکچر میں اس قدر گم ہو جائے کہ اس کا کھیل کی طرف، پینسل کی طرف، ربڑ کی طرف، اسکیل کی طرف، بیگ کی طرف دھیان نہ جائے۔ اگر ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ پر کمان نہیں، ٹیچر کو جناب عالی اپنے پڑھانے پر مہارت حاصل نہیں، تو پھر وہ پرنسپل سے ایک کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ڈونٹ مائنڈ، بچہ مان نہیں رہا، بچہ بدتمیز ہے، بچہ زبان چلاتا ہے، بچہ سیدھا نہیں بیٹھتا، میں نے بڑی گفتگو کی ہے، بڑا سمجھایا ہے، اثر پیدا نہیں ہو رہا۔ اس میں کچھ اسکلز ہیں
جو اس کے اندر اثر پیدا کرے. اثر گفتگو میں نہیں ہوگا، ورنہ کوئی بچہ جناب اعلیٰ کن ذہن یا ڈفر پیدا نہیں ہوتا. بس یہ 2 پوائنٹ یاد رکھیے گا، بائی چانس بائی چوائس. اگر بائی چوائس بنے ہیں تو پھر آپ اپنی انتک کاوشوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر دیں گے، کچھ نہ کچھ بچے کے اندر انقلابی کیفیت پیدا کر دیں گے.